أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو بے حد مہربان ہے۔ الرحیم، اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، یعنی قیامت کے دن کا۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ہے، ابتدا میں، قرآن کے ابتدا میں آئی ہے، اور یہ وہ پہلی سورت ہے کہ جو کہ مکمل سورت اکٹھی پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مکمل پوری سورت نہیں نازل ہوئی، آیات ایک ایک، دو دو، تین تین، کچھ آیات یہ نازل ہوتی تھیں، لیکن مکمل سورت یہ سورہ فاتحہ پہلی مرتبہ پوری نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد پھر اور بھی صورتیں نازل ہوتی رہی، لیکن جو مکمل سورت ایک دم اتری ہے، اکٹھی اتری ہے، تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اتری ہے۔ پھر اس سورت کو قرآن کے شروع میں لائے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ اس سورت کو اس جگہ پہ رکھو، اس کے بعد یہ والی سورت، اس کے بعد یہ والی سورت، اس کے بعد یہ والی سورت۔ تو اس سورت کو قرآن کے ابتدا میں لانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات بتلائی کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر ہدایت اور سیدھا راستہ اس کو طلب کیا گیا ہے، اور گمراہی سے بچنے کی دعا گویا کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے جن پر اللہ کا غصہ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو۔ گویا سیدھے راستے کا منافی راستہ وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی والا راستہ ہے، اور جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب فرماتے ہیں، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اس کی بہت ساری مثالیں آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ تو اس سورت کو ابتدا میں لایا کہ اللہ کی نعمتیں حاصل جو کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگے، اور دوسری بات بتلانا مقصود ہے کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، کسی بھی چیز کی طلب رکھتے ہو تو اس چیز کو کسی اور سے جا کے نہ مانگو، اللہ سے اس سے مانگو۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، اس کو اللہ کے سامنے رکھو اور اللہ سے مانگو، اللہ پریشانی حل کریں گے۔ اور اللہ وہ خالق اور مالک ہیں کہ جو خود بتلا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، اور مانگنے کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان بالغ مرد اور عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور فجر میں
2 مرتبہ, ظہر میں گویا 4 مرتبہ, عصر میں 4 مرتبہ, اور مغرب میں 3 مرتبہ, اور عشاء میں 4 مرتبہ, یعنی 17 مرتبہ دن میں اس سورت کو پڑھنا لازمی قرار دیا ہے کہ یہ دعا مجھ سے مانگو, بار بار مانگو, بار بار مانگو, بار بار مانگو. یہ بتلانا مقصود ہے. بڑی نعمت ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ جس کو سیدھا راستہ عطا فرما دے, سیدھے راستے پر چلنا عطا فرما دے, سیدھے راستے کی طرف جس کو ہدایت مل جائے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور پھر مانگنے کا طریقہ بتلایا. سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نماز میں. مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ سب سے پہلے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر, یہ جو ہاتھ ہم پیچھے کرتے ہیں نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میرے اور اللہ کا رابطہ ہے, باقی دنیا پیچھے. اور پھر ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کی صفات, اللہ کی تعریف, اور تعریف آگے تفصیل سے بیان ہو رہی ہے, لیکن ابتدا میں بھی ایسا جملہ بیان کیا کہ اس میں بھی تمام تعریفیں آ جاتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہی ایک آیت یہ بتلا رہی ہے کہ چونکہ ہمارا خالق اور مالک اللہ ہے, ہمارا رب وہ اللہ ہے, اس لیے مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں اس اللہ ہی سے مانگوں گا. میرے مسائل کا حل, میری مشکلات کا حل وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اگر میں مشکلات کا حل چاہتا ہوں, میرے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے, تو وہ مجھے کس کے پاس ملے گا؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ملے گا. پھر تعریف میں ہر قسم کی تعریف آ جاتی ہے. کوئی آدمی ہے, اللہ نے اس کو خوبصورت شکل و صورت دی ہے, اور آدمی یہ کہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے, یا یوں کہے کہ آپ بہت خوبصورت ہو, تو یہ کسی کی تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے, کیونکہ بنانے والا اللہ ہے. اسی طرح کسی کی کوئی کاریگری دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ جی بڑی خوبصورت چیز بنائی ہے اس نے, تو یہ تعریف حقیقت میں کس کی ہے؟ کیونکہ وہ چیز بنانے کی صلاحیت اس کے اندر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. تو جب بنانے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے, تو یہ حقیقی معنوں میں تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہے. پھر یہاں پر ہے رب العالمین. رب ہے, رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے, تربیت کرنے والے. ابتدا سے لے کر اس کی تربیت کرتے 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 اس کو اعلیٰ مراتب تک پہنچانے والے جو ذات ہوتی ہے اس کو رب کہتے ہیں. اس لیے والدین کو بھی رب مجازی کہتے ہیں, کیونکہ والدین بھی بچے کو بچپن میں پالتے پالتے, جب بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے, بچہ ایسے نہیں, کیسے, یہ غلط بات ہے بچے یہ. اس لیے میں ضمن میں یہ بات کروں کہ اگر والدین ہمیں کسی کام سے منع کریں کہ یہ کام نہ کرو, چاہے میری عمر 60 سال ہو گئی ہے, چاہے میری عمر اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن والدین اگر ہمیں کسی کام سے منع کریں, اور وہ یعنی کسی کام کا کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے منع کریں, لیکن اس کا تعلق جائز یا ناجائز سے نہ ہو, اگر کسی ناجائز کام کا کرنے کا کہیں تو وہ نہیں ماننا, وہ ماننا جائز نہیں ہے. جائز امور کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اس میں آپ کو کسی کام سے اگر منع کریں تو اس سے رک جانے میں خیر ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ماں باپ کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں. اس لیے کبھی بھی کوئی والد یا والدہ اپنے بچے کو کسی ایسے کام کے لیے نہیں کہہ سکتا, یا کسی ایسے کام سے منع نہیں کر سکتا جس میں اس کا فائدہ ہو اور وہ اسے منع کریں, یا کسی کام میں ان کا نقصان ہو اور والدین اس کو کہیں یہ کام کرو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کبھی والدین ہمیں کوئی بات کہیں یا کسی بات سے منع کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, فوراً ہم اس سے رک جائیں. تو کہا الحمدللہ رب العالمین, رب تربیت کرنے والوں کو کہتے ہیں.
تو انسان کی بھی اللہ رب العزت تربیت فرماتے ہیں. دیکھو نا یہ قرآن ہے، ایک ایک چیز بتلائی. پھر جب انسان گمراہی کے جو ہے نا وہ بالکل آخری حدوں تک پہنچ گیا، نبی بھیج دیا، اور نبی رحمت نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور ساری قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا. ان کی ہدایت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی صورت میں ہمارے پاس ایک ذخیرہ چھوڑا. ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اس میں ہماری کامیابی ہے. آج تک اتنا کافی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ انشاءاللہ اس کا حصہ اگلے درس میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ جتنے بھی بھائی آئے ہیں یا اللہ تیرا پاک کلام سیکھنے کے یا اللہ نیت سے آئے ہیں، اللہ تو ان کو اپنے شاہ نشان اجر عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے حلم سے حلم عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ صحیح سننے کی توفیق نصیب فرما. جو بات صحیح ہو یا اللہ اس کو ہمیں ذہن نشین کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جیسے یہ نیک کام ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، خود ہم اس میں بیٹھے ہیں، ہمیں دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ.